اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ ناموس رسالت کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری ریاست پر نافذ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پاکستان نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے۔ مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ We should have explained to them what a prophet, peace be upon him, means to us. میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ OIC یا اسلامی دنیا سے جیسا رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ ساری مسلمان دنیا OIC کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو اسلام ایک پیار کا دین ہے، بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے، یہاں کے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، یہاں شور مچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اتھارٹی کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا۔ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے۔ وزیر اعظم نے مسلمان لیڈران کو خط کے ذریعے امت مسلمہ کو متحد کوشش کی دعوت دی۔ میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنا پیار اور جگہ ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری جانب اپنے مذموم مقاصد کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے فساد پھیلانے والے ہیں۔ فرض کریں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ پاکستان پر انتہا پسندی کا لیبل لگا کر تنہا کر دیا جائے گا۔ یورپ میں حصول روزگار کی غرض سے جانے والوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور معاشی، سیاسی اور خارجی محاذ پر پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا۔ بطور سربراہ مملکت وزیر اعظم ہر ممکن معقول طریقے سے ہر فورم پر ناموس رسالت کے لیے صف اول میں نبرد آزما ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم insulted the Holy Quran burnt and we stress that willful provocation